پھر اللہ فرماتا ہے ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ زبان بن جاتا ہوں، اور بخاری میں یہ ہے کہ پھر مجھے اس کے کہے پہ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بھی سوال کر دے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں اور پورا فرماتا ہوں۔ اور جانتا ہوں کیسی فریاد پوری ہوتی ہے، میں جانتا ہوں تقدیر مبرم اور غیر مبرم اس کو پر گفتگو کروں گا اور اس سے بھی ثابت کروں گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جانتے ہو پھر اللہ کیسی کیسی پوری کرتا ہے، اللہ کیسی کیسی پوری کرتا ہے۔ بھائی دعا تو خود بھی مان سکتے ہو، اللہ والوں سے کیوں منگواتے ہو؟ اور تیری زبان ہے اللہ کے ولی کی زبان کو اللہ کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بچے تھے، اپنی عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ کے نانا کے پاس ایک عورت اپنا بیمار بچہ لا رہی تھی دعا کرانے، رستے میں بچے کی موت ہو گئی، رستے میں بچہ مر گیا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے ولی کے پاس جا رہی تھی اور میرا بچہ مر گیا، اور میں لاش لے کے جاواں گی اور آکھاں گی زندہ کرو۔ وہ لاشا اٹھا کے لے آئی۔ حضرت شیخ کے نانا سے کہا کہ حضور میرا بچہ مر گیا، میرا ایک ہی سہارا تھا، کیا کروں؟ آپ نے صبر کی تلقین کی، آپ نے فرمایا صبر کرو بیوی۔ اس نے کہا حضور کیسے صبر کروں، ایک بچہ تھا، ایک زندگی کا سہارا تھا، وہ بھی مر گیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ وہ باہر نکلی تو رو رہی تھی۔ حضرت شیخ ابھی بالکل کم سم عمر میں تھے، کم سم تھے۔ آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا مائی کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے نانا کے بعد بچہ لائی تھی، انہوں نے کہا صبر کرو، میرا مردہ بچہ ہے، میں اس ایک سہارے پہ جیتی تھی، یہ بھی مر گیا، اب کیا کروں گی؟ حضرت شیخ نے کہا مائی کائے کو روتی ہے، تیرا بچہ تو مرا نہیں ہے، تیرا بچہ زندہ ہے۔ وہ مائی کہتی ہے میں نے کپڑا اٹھایا تو میرا بچہ زندہ ہو چکا تھا، میرا بچہ زندہ ہو چکا تھا، میرا بچہ زندہ ہو چکا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نقشبندیوں کے پیر طریقت، حجت الاسلام، ہم نقشبندیوں کے پیر طریقت، خانقاہی نظام کے بادشاہ، ہم نقشبندیوں کے پیر طریقت، بدعات کا رد کرنے والے، ہم نقشبندیوں کے پیر طریقت، شریعت کا جھنڈا لہرانے والے، ہم نقشبندیوں کے پیر طریقت۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ غوث اعظم کے ارشاد پڑھ رہا تھا، آپ کے اقوال پڑھ رہا تھا، اور حضرت غوث اعظم کا خاص فیضان حاصل ہے حضرت مجدد پاک کو۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ کے ارشادات پڑھ رہا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں حضرت شیخ سے اکتساب فیض کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ حضرت شیخ نے کہا کہ اللہ میری دعا سے تقدیر مبرم کو میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا اور ایک عرصہ طویل یہ سوچتا رہا کہ یہ تو وہ مضبوط تقدیر ہے کہ جس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، اللہ ان کی دعا سے تقدیر مبرم میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے مجھ پہ تقدیر مبرم کی حقیقت کو ظاہر کیا، اور میں نے جانا کہ تقدیر مبرم دو قسم کی ہوتی ہے۔ یہ بہت سننے کی بات ہے، بہت سننے کی بات ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جانا کہ تقدیر مبرم دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھ دی جاتی ہے اور فرشتے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ایک تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ تقدیر مبرم جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ وہ تقدیر ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور ایک تقدیر مبرم وہ ہے جس کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا ہے اور فرشتے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ تقدیر مبرم ہے کہ اگر غوث اعظم جیسا ولی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس تقدیر مبرم میں تبدیلی فرما دیتا۔